میرے بھائی نے جو تلاوت کی ویسے یہ جنبو ہی پڑھا ماشاءاللہ غلط. بہرحال اب یہ فرماتے ہیں رجس جو ہے نا وہ ہے یہ ہے. میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں رجس سے کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. جو شیطانی کام ہوتا ہے نا گناہ وہ بھی رجس ہوتا ہے، وہ بھی رجس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اس بندے کو قرآن کی لفظی لغات کا نہیں پتا ہے کہ کیا ہیں. میں نے کہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس اور رجس یہ دونوں ایک معنی میں ہیں. یہ نجاستوں، غلاستوں، شرارتوں، گناہوں سب کو کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے بالکل واضح کر دیا من عمل الشیطان کو بھی کہتے ہیں. بہرحال اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق ہے وہ ہر قسم کے گناہ، رجس، نجاست ہر چیز سے دور کر دیے گئے ہیں. اور میں نے دوسرا یہ کہا تھا اب یہ کہتا ہے جی مجھے انہوں نے تفسیر حوالہ نہیں دیا کوئی. بھائی بات یہ کہ علم لغت کی بات ہو تو کس سے حوالہ لیا جائے گا؟ لغویین سے. نحو کی بات ہو تو نحوین سے. صرف کی بات ہو صرفین صراف سے بات کہی جائے گی نا کہ بھائی جی تم کیا کہتے ہو. میں نے مفسرین کا نہ پیش کیا ابن کثیر کا. ابن کثیر یہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے. بندہ تو وہاں پیش کیا جائے نا، بندہ وہاں پیش کیا جائے جہاں کوئی فرد 1 2 3 4 بندے کہہ رہے ہوں، پھر وہاں روایت بندہ پیش کرتے یار یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. جب اجماع ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں، وہ تو پھر اصول کافی فروع کافی کروڑ بھی ہو ایک حدیث اس میں نہیں جمع ہو سکتی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں جب راوی ہوں گے ایک حدیث میں، ایک روایت میں، ایک تاریخ میں، ایک قول میں، ایک رائے میں، تو پھر وہ کیسے اس کو محیط کریں گی، کیسے اس میں جمع ہو سکتی ہے، کیسے اس میں سما سکتی ہیں. ابن کثیر نے دعویٰ یہ کیا کہ اس پر اجماع ہے. میرا یہ تھا کہنا کہ اگر میرے مخالف کو یہ اللہ یاری صاحب کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ابن کثیر کی بات غلط ہے، دیکھیں جی وہ آج کا نہیں بندہ ہے، وہ 500 600 700 سال پرانا بندہ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، اس نے حوالے بھی دیے ہیں. پھر جب وہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہر چیز جو ہمارے سے پہلے ہوئی تو اس کا ممکن ہے جھوٹ بھی ہو سکتی، سچ بھی ہو سکتی ہے. اس نے اس پر اجماع نقل کر دیا، کیا وہ نقل نہیں کر سکتا؟ جب اس نے نقل کر دیا تو ان کا کام تھا اس کے خلاف دلیل پیش کرتے ہیں مدافعت میں، ضد میں کہ بھائی جی یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی سند میں فرق ہے، اس کی روایت میں فرق ہے، فلاں مفسر یہ کہہ رہا ہے. اور ہمارے تو تمام روح المعانی ہو، جامع الرسول ہو، امام رازی کی تفسیر ہو، اس میں بھی یہی لکھا ہے. پھر یہاں تک علامہ روح المعانی نے جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 152 پہ لکھا وہادی الآیات علامہ سمیت نزلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فقد اخرج ابن ابی حاتم عن عروہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعتق 7 كلهم يعذب في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما زكاه إلى آخر السورة. واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله عنه أفضل الأمة. کہ یہ ایسی نہیں نازل ہوئی. امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں جو مستندن ہے، روایتن ہے، نقل کی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق نے جو 7 صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا، ابو جہل وغیرہ، ابو لہب ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسلام چھوڑ دو، دوبارہ اپنے کفر مشرک ہو جاؤ. تو وہ بلال تھے، حضرت عامر تھے، حضرت نہدیہ تھی، ان کی بہن تھی، وہ ان کی بیٹی تھی، زنیرہ تھی، ام عبیس تھی، اور بنی معمل کی ایک گاندھی تھی. ان کو پیسے دے کے تو بکر صدیق نے جب دیکھا یہ ان کو بلا وجہ عذاب دے رہے ہیں، حضرت بکر صدیق نے ان سے آزاد کرایا کافروں سے ان کا پیسہ دے کر. تو ان کے بارے میں یہاں نازل ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے چونکہ اللہ کی راہ میں ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آپ نے کیا نصیحت کی امت کو؟ اللہم الصلاۃ اور غلام. کیا نصیحت کی کہ میرے بعد نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا. ابو بکر صدیق نے آپ کے سامنے یہ رکھ کے قائم کیا اور مال اپنا خرچ کیا. ان 7 بندوں کو جو کفار جن کو عذاب دے رہے تھے، جن کو سزائیں دے رہے تھے، جن پر تشدد کر رہے تھے، آپ نے اپنا مال لگا کر ان کو چھڑایا. بھی نازل ہے کو اجتماع نہیں کر دیا. قرآن نے تو دوسری جگہ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اس آیت کی تفسیر میں میں نے لغت کے لحاظ سے معرف باللام کی بتائی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے مقابلہ کیا تھا کہ رجس ہمیشہ نجاست ساتھ لگ کے علیحدہ ہوتی ہے، اور یہاں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ آگ تو قریب بھی اس کے پھٹک نہیں سکتی. پھر جناب انہوں نے سورہ حجرات کی آیت پیش کی
مجھے سورہ حجرات کی، میرے سامنے سورہ حجرات کی ساری آیات، اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ سے شروع ہوتی ہے. اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ حضرت بکر صدیق یا حضرت عمر کی طرف ہلکا سا بھی اشارہ ہو کہ یہ کافر ہیں، منافق ہیں، یہ گناہ گار ہیں، انہوں نے خامی کی، کوتاہی کی. وہ ایک گفتگو کر رہے تھے آپس میں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بتا دیا گیا ہے کہ آیت نازل کر کے. ابھی وہ آیت نازل ہوئی. اب میں سوال کرتا ہوں، جب حضرت بکر صدیق نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطول کائنات کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ بچیوں والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ان کی بچی کے اوپر کوئی بچی لائی جاتی ہے، جب پیغام نبی پاک کو کتنی تکلیف ہوئی. لیکن جب السلام جب اعلان کر دیا کہ کافر کی کافروں کے سردار کی لڑکی اور مسلمانوں کے سردار کی لڑکی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیا علی پر یہ آیتیں فٹ ہوں گی، یہ حدیث فٹ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تکلیف دی، حضرت بطول کائنات کو، بطول جنت کو، زہرائے کائنات کو اتنی تکلیف دی، نبی السلام کا دل دکھایا، اتنا دل دکھایا. اور قرآن کیا کہتا ہے، جو نبی علیہ السلام اور مومنین کا دل دکھائے اس کے لیے لعنت ہے دنیا جہان میں. ہم یہ حضرت علی کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے کہ ابھی وہ حکم نہیں نازل ہوا. پھر اس طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وانتم سکارا، جب تم نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے میں ہو. حضرت علی نے نماز پڑھا دی، لیکن آیت بعد میں نازل ہوئی آئندہ آپ نے شراب پی کے نماز کے قریب نہیں پھٹکنا. تو پھر کیا ہم وہ آیت حضرت علی پہ فٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ آیات ہیں اس سے پہلے کی، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات کا بھی شان نزول ایک نہیں ہوتا، 4 4 5 5 ہوتے ہیں. اب یہ آیت کا شان نزول ایک نہیں ہے. اس پر یہ قطعی میں نے جو پیش کیا شان نزول، مفسرین کا اجماع پیش کیا. پھر ایک ابن ابی حاتم جو مسند روایت کرتا ہے اس کا بتایا شان نزول کہ 7 بندوں کو حضرت بکر صدیق نے آزاد کرایا تھا پیسے دے کر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ عنوان فٹ کیا. اتقا کا لقب جب ملا حضرت بکر صدیق کو، انہوں نے کوئی ایسی روایت بخاری شریف سے پڑھی ہے اس میں کسی میں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ بکر صدیق کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، مشرک ہو گئے یا اسلام سے نکل گئے. اگر وہ نازل ہو گئی تو پھر وسیع جنب الاتقا تو اس کے خلاف ہے. اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ عاقل کے کلام میں تضاد نہیں پایا جاتا، تعارض نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اتقائق کو کہے، دوسری جگہ اسے کوئی شر الدواب کہے، ایک جگہ سموم بکمن عمیون کہے، دوسری جگہ اتقا کہے، ایک جگہ کہے جی تو جو ہے جنتی ہے، جنت جنت تیری ہمیشہ ہمیشہ ہم نے لکھ دی ہے. کلام نفسی میں بھی جنت ہے، کلام لفظی میں بھی جنت ہے. ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا، پوری امت نے دیکھا، پوری تاریخ جس سے بھری پڑی ہے، تفسیر جس سے بھری پڑی ہے کہ ابو بکر صدیق اس کے عین مکمل طور پہ مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. لیکن جو روایت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، جو حدیث ابھی آئی نہیں، جو حکم خدا ابھی نازل ہی نہیں ہوا، اس کو کسی پر منطبق کرنا یہ کور عقل کور باطل کی بات ہے کہ جس کی عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو. قرآن حدیث تو بہت دور کی چیز ہے. جو اتنا نہیں سمجھتا کہ آیا اس کے بعد قرآن واضح کر رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اگر آئندہ تم نے یہ کیا، سورہ حجرات سے لفظ موجود ہیں، ان الذین ینادونک، سورہ حجرات جو انہوں نے پوری نہیں پڑھی، کہتے ہیں مجھے قرآن آتا ہے لیکن انہیں پوری پڑھ دیتے تو پھر یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے. میں پوری ساری صورت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے اور یہ بندہ کیسے مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے کوئی گفتگو ایسی نہ کرو تو آپ سے سبقت نہ لے جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اللہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچا رکھو اور اس کے سامنے ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو. اگر تم نے ایسے کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارا اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اور اللہ تعالی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا اللہ کے رسول کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے قلوب کا امتحان لیا. اس آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو جب تنبیہ کی گئی تھی تو دوبارہ انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں پیش ہوا ہے واقعہ، اگر ہے تو پوری تاریخ میں، پوری حدیث میں، پوری شریعت میں دکھا دیں. ابو بکر صدیق نے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम की बाद में गुफ्तगू की हो, बल्कि सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर के बारे में ये फरमाते हैं कि नबी हम सहाबा खुद कहते हैं कि हम ये सोचते थे बद्दू कोई आए, देहाती कोई बंदा है, वो आके बताए हमारे, अब नबी साहब से सवाल करे तो वो सवाल जब नबी पाक का जवाब दे, हमें भी उसकी तालीम के जरिए हमें भी तालीम हो जाए, हमें भी इल्म हो जाए। और यहाँ ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने, अल्लाह ताला ने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। किन का? जिनने जो पहले कर रहे थे बातें, वो अबू बकर कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। अगर अल्लाह ताला आगे टाइम खत्म है आपका, टाइम खत्म है भाई, टाइम खत्म। अच्छा, मैं अपना टाइम शुरू करूं। मोहतरम नाज़रीन और मोहतरम मुफ्ती साहब ने फिर हमने इनसे मुतालबा किया, इन्होंने खुद शुरू में कहा था कि मैं वो मुसल्लमात खस्म से, वो बातें जो शियों के नजदीक मुसल्लम हैं, उनसे दलील पेश कर ले आऊंगा। अब ये आयत जो है सूरह लैल की, वसयुजन्नबुहल अत्का, ये कहते हैं ये अबू बकर की शान में। तो आप शिया कोई ओपिनियन पेश करे ना, कोई शिया हदीस, कोई शान नुज़ूल की, ये अबू बकर की शान में है। आपने तो इब्न कसीर, इब्न अबी हातिम, तफसीर रूहुल मानी, इनसे नकल किया है और ये कहते हैं कि इन लोगों ने इजमा किया। आप लोगों के इजमा का हमारे पास क्या अहमियत है? आप लोगों का इजमा है कि अबू बकर उमर खलीफा है, हमारा इजमा है कि अबू बकर उमर दीन में शामिल ही नहीं है, दीन ही से खारिज है। जब आपका इजमा जब कुरान के खिलाफ है, आपके इजमा जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ है, आपका इजमा जब कुरान मजीद के खिलाफ है, उस इजमा से आपकी अपनी जलालत और गुमराही और दीन से दूरी साबित होती है। आप हमारे कुतुब से साबित करें ना कि वसयुजन्नबुहुल अत्का, इससे मुराद अबू बकर है। कोई हदीस सही लेख पेश करें, मैं इसी वक्त मजहब शिया को छोड़ दूंगा, इसी वक्त छोड़ दूंगा। आप किस इब्न कसीर की बात, रूहुल मानी की बात, इनकी बातों को नकल कर रहे हैं। इनकी बातें खुद उलमा के अक़वाल, आपके खुद अपने मजहब में हुज्जत नहीं है, उसको हमारे ऊपर हुज्जत बनाने के चक्कर में आप। अच्छा, फिर आपने कहा कि अबू जहल की बेटी कैसे निकाह करने की कोशिश, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ आपने घटिया जुबान के उन्होंने नस्तजीर बिल्लाह शराब पीने की कोशिश की। यह कोई हशिया हदीस नहीं है, ये आप लोगों ने दीन अपना नवासिब से लिया है। आपका इमाम है मुआविया, आपके खुलफा हैं बनी उमैया, बनी अब्बास, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलीन है। लाजिमी बात है आपकी कुतुब में ऐसी बातें होंगे। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम माफ किया। अब भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आपने नमाज की हालत में उनको कह दिया कि उन्होंने बुतों की तारीफ शुरू कर दिया। वइन्नहु लगरानीकुल उला शफाअतुहुन्ना तुरतजा, ये बुखारी में मौजूद है। बुखारी में दूसरे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उन्होंने बुतों की पूजा किया। तुमने जब पैगंबर को माफ नहीं किया, तुमने जब पैगंबर के वालिदैन को मुशरिक बना दिया इजमा के साथ। तुम्हारा अबू हनीफा उसका फतवा, उसने किताब लिखी है, क्या हुआ कि नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन दोनों जहन्नमी है, नस्तरी मुशरिक और जहन्नमी है। तुमने पैगंबर को नजसादा बना दिया। तो तुम अगर इतनी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तुम्हारी दुश्मनी है, तुम अगर ये हदीस नकल करो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब नस्तजीर बिल्लाह पीने की कोशिश किया, तो उससे तुम्हारा अपनी निफाक वाज़ेह हो जाए। तुम शिया किताब से दलील लेके आओ ना। तुम कहते हैं अबू जहल की बेटी, वो हदीस पेश करो। मौलवी साहब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जब भी एक इस्तेदलाल करते हैं वो हदीस पेश किया जाता है, हदीस के अल्फाज पढ़े जाते हैं, वो पेश किया जाता है ताकि उसको तर्जुमा किया जाता है। इस्तेदलाल तब होती है। आप मुझ में ना छोड़े कि मैं हदीस आपके लिए पढ़ूं। अगर आपने कोई शिया हदीस कोट की और हदीस को आपने नहीं पढ़ा, उसका हवाला नहीं दिया, अल्फाज उसके नफ्स अल्फाज नहीं पढ़े, तो इसका मतलब यही है कि आपने इस्तेदलाल ही नहीं किया है। उसका हम जवाब देने के उसके बिल्कुल पाबंद नहीं है, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब उसी हदीस में है। फिर मैंने आपसे पूछा भाई कि कोई शिया, पिछले अपने गुफ्तगू में कहा शिया हवाला दे दो, शिया हवाला आपने एक नहीं दिया कि ये अल-अत्का वाली जो आयत है वो सयजन्नबुहुल अत्का, ये अबू बकर के लिए। हमने अब हुमैरा के मुताल्लिक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमैरा को सवाहिब यूसुफ बोला है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी, उसका जवाब दे दो, जवाब नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरह लेकर आए, सूरह तहरीम, इन दोनों की मजम्मत में, आयशा हफ्सा की मजम्मत में। दिल इनका टेढ़ा, दुश्मन रसूल ये, वइन तज़ाहरा अलैह, तुम नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा, दिल तुम्हारा टेढ़ा। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। और भाई मैं ये सब आयत मैंने कोट की, एक का भाई तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने एक कभी जवाब नहीं दिया। फिर अच्छा, फिर कहते हो कि अबू बकर ने बड़े माल खर्च किए। अबू बकर ने क्या किया भाई साहब? अबू बकर ने बड़े माल खर्च किए, वो 5-6-7 आदमी गुलामी में थे, वो किसी शिया हदीस से आपने कोट किया भाई? और मेरी तरफ देखो वसीम, मुफ्ती वसीम साहब मेरी तरफ देखें, आपने कोई शिया हदीस दिखाया? हर फिरका इंतजार कर सकता है कि मैं हक पर हूं, मेरे इमाम हक पर हैं। उसकी जो अगर मुसल्लमात में से नहीं, मुतवातिरात में से नहीं, मुश्तरकात में से नहीं, उसकी क्या अहमियत है? मैं आपकी अपनी कुतुब से पेश करता हूं।
یہ کتاب ہے المنمق فی اخبار قریش. میں معافی چاہتا ہوں، میں صرف 5 منٹ بولوں گا کیونکہ ٹائمر نہیں لگایا میں نے، غلطی ہو گئی ہے. میں 5 منٹ مزید لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. المنمق فی اخبار قریش لمحمد ابن حبیب البغدادی، چاپ دار عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 371 میں ابو بکر کے خاندان، ابو بکر کا کیا خاندان ہے؟ بنی تیم ہے. بنی تیم ہے. اگر میں کسی وقت عرب کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بنی تیم یہ خاندان، یہ عشیرہ کتنا ہی گھٹیا خاندان تھا، وہ الگ بات ہے، وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ پورے عرب میں قریش سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب قریش ایک جیسے ہیں. مجد میں، شرف میں، عزت میں بعض اعلیٰ درجے کے، بعض گھٹیا ہیں. اچھا، ان کے خاندان کا بڑا آدمی کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ ابن جدعان تھا. یہ عبداللہ ابن جدعان قریش کے سرداروں میں سے تھا، یعنی بنی تیم کا سردار تھا. یہ ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا. اچھا، وكان له مناديان يناديان احدهما باسفل مكه والاخر باعلى مكه. كان المناديان ابو سفيان بن عبد الاسد وابا قحافه. اس کے دو منادی تھے کہ لوگوں کو ابھی جیسے آپ اتوار بازار جاتے ہیں، جمعہ بازار، پیاز 2 روپے، پیاز 2 روپے کے، اس طرح اس زمانے میں منادی ندا دیتے تھے کہ ادھر آ جاؤ. ایک اس کا کون تھا منادی؟ 2 منادی تھے. ایک کا نام ابو سفیان بن عبد الاسد تھا، دوسرا اس کا منادی کون تھا؟ ابو قحافہ، ابو بکر کا باپ. یہ کتاب تعویل مختلف الحدیث ابو محمد مسلم ابن قتیبہ. یہاں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کسب الامام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی اپنی کنیز سے زنا کروا کے اس سے پیسے جمع کرا دے، یعنی اس کا کیا کرے، اس کا پمپ بنے، زنا کروا دے، کاروبار کرا دے زنا کا. قال ابو محمد ان الكسب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو اجر البغاء، وكان اهل الجاهليه يأمرون اماءهم بالبغاء ويأخذون اجورهن. جاہلیت کے لوگ اپنے کنیزوں سے زنا کرواتے تھے، اس سے پیسے جمع کرتے تھے. اچھا، وكان لعبد الله بن جدعان اماء يساعين. عبداللہ بن جدعان کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے زنا کرواتا تھا. وهو في الجاهلیہ سید تیم. جاہلیت میں وہ بنی تیم کا، ابو بکر بنی تیم میں سے، عائشہ بنی تیم میں سے، یہ بنی تیم کا سردار تھا. اور اس کا ملازم کون تھا؟ ابو بکر کا باپ. اس کا وہاں پہ چکلا تھا مکے میں، جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. اس کے چکلے میں ملازم کون تھا؟ ابو قحافہ. اب بھائی اگر اتنا پیسے والا تھا ابو بکر، وہ 7 غلاموں سے آزاد کرنے سے پہلے نا اپنے بوڑھے باپ جو اندھا بھی ہو چکا تھا اس کو چکلے کی ملازمت سے نکال دیتا. فانزل اللہ عز وجل ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ کنیزوں سے تم زنا نہ کروانا بند کرو. کتاب المعارف لابن قتیبہ لابی عبداللہ محمد بن مسلم. یہاں پر بھی صناعات اشراف القریش، اشراف قریش کے کیا کام، بزنس کیا تھے. وكان عبد الله بن جدعان نخاسا جوار له جوار يساعين ويبيع اولادهن. عبداللہ بن جدعان جو لیڈر تھا ابو بکر کے خاندان کا، سردار تھا ان کا، اور اس کا والد ابو بکر کا والد ابو قحافہ اس کا ملازم تھا. کیا ملازمت؟ کوئی عزت والی ملازمت. سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ چکلے میں کہ یہاں پہ تم آ کے زنا کرو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائے، اس کو کچھ کمیشن ملتا ہوگا. اور عبداللہ بن جدعان نخاس تھا، بردہ فروش تھا. اس کے کیا تھے؟ اس کے کنیزیں تھیں. یساعین، زنا کرواتا تھا ان کنیزوں سے. وَيَبِيعُ أَوْلَادَهُنَّ، اور ان کنیزوں کے سے جب اولاد بھی پیدا ہوتا تھا تو ان اولادوں کو بھی غلامی میں بیچ دیتا تھا. کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، تعلیف الدکتور جواد علی، جزء الرابع، کتاب بغداد سنہ 1993 میں چھپی ہے. ويذكر أهل الأخبار أن عبد الله بن جدعان كان نخاسا له جوار يساعين ويبيع أولادهن. عبد الله بن جدعان ابو بکر کے والد کا جو امپلوئر تھا، اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا، اس کے چکلے میں یہ ملازم تھا. اس کے کنیز تھی اور وہ کنیزوں سے کیا کرتا تھا؟ زنا کرواتا تھا. فكان جواريه توجر للرجال، ان کے کنیزوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. وما ينتج به عن هذا السفاح من نسل يربى فيبقى منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء. پھر وہ کنیزیں وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی تھیں، حاملہ ہوتی تھیں، ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو جس کو چاہتا تھا یہ غلامی میں بیچ دیتا، جس کو رکھنا چاہتا تھا اپنی مزید اپنے کاروبار کے لیے وہ رکھ لیتا تھا. اچھا، یہ مختلف کتب میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے 6-7 آدمی کو اس کو اپنے پیسے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور بھائی آپ مجھے بتاؤ، یہ کسی کتاب میں ہے؟ اگر کسی کتاب آپ نے حوالہ دیا ہی نہیں، اپنے کتابوں سے کوٹ کرتے ہو. میں نے آپ کو اپنے کتابوں سے کوٹ کیا کہ نہایت فقیر لوگ تھے اور ان کا خاندان نہایت کی سب سے جو بے عزت خاندان ہے، اور اس کے والد صاحب کہاں کام کرتے تھے؟ چکلے میں ملازم تھے. اگر یہ اتنا ہی پیسے والا تھا نا،
ابو قحافہ اندھا تھا، اپنے بزرگ اندھے والد کو یہ غیرت آتا ہے اس کو چکلے کی ملازمت سے نجات دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو غلامی سے خرید کے آزاد کرتا. بسم اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی، کہ اس نے بڑے پیسے تھے، اس کے بڑے کاروبار تھے، لوگوں کو، یہ تو اتنے ذلیل لوگ تھے ان کے، آپ کے سب آپ کی کتابوں، ایک بھی کتاب میں نے کوٹ نہیں کیا. بسم اللہ مفتی صاحب.